أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا لیکن اللہ، لیکن اللہ، لیکن کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی پیچھے جو بات ہوئی ہے وہی جو ہے وہ ہر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو آتی رہی، کوئی نئی بات اب نہیں ہوئی. اور ہدایت کو ماننا نہ ماننا لوگوں کے اختیار کی بات تھی، اور جو چیزیں اب تک کہی ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی نہیں مانتا تو یاد رکھنا لیکن اللہ نے یشہد، اللہ گواہ ہے اس بات پر، بما انزل علیک، اللہ نے جو چیز آپ پر نازل کی ہے نا، یعنی قرآن پاک، انزلہ، خدا نے اسے نازل کیا ہے، بعلم ہی، اللہ نے اس کتاب کو اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے. یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا علم بھی اس کی صفت ہے. اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اللہ گواہ ہے اس چیز پر کہ جو چیز اس نے نازل کی ہے اللہ نے اپنے علم سے نازل کی ہے. اور یہ آیت دیکھیے کتنی وزنی ہے کہ اللہ نے اس قرآن کو اپنے علم سے نازل کیا ہے. خدا کی صفات میں سب سے بڑی صفت اللہ کی علم ہے، حتیٰ کہ ارادہ جو اللہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم جس چیز کا ارادہ کر لیں ہم کہتے ہیں ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے، اس ارادے سے بھی بڑی صفت اللہ کی علم ہے. کیونکہ ارادہ اللہ کرتے ہیں، انہوں نے ایک بار ارادہ فرما لیا کہ ایسی کائنات ایک پیدا ہو جائے جس میں ایک زمین بھی ہو، ایک سورج بھی ہو، ایک چاند بھی ہو، اور اس طرح کی چیزیں ہوں. اس کے ایک ارادے سے یہ پوری کائنات کی تخلیق ہو گئی. اتنا ارادے والا ہے. لیکن ارادے کے لیے بھی تو علم چاہیے نا کہ کیا چیز ہو جائے، پتہ ہونا چاہیے نا. اللہ کا علم اس کی ذات کے ساتھ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. سب سے بڑی صفت اللہ کی علم ہے. اور اللہ نے کہا ہے ہم نے اپنے علم میں سے اس قرآن کو نازل کیا ہے، یعنی یہ قرآن اللہ کے علم کا ایک حصہ ہے. اسی لیے معتزلہ جو خدا کی صفات کا انکار کرتے ہیں، اہل سنت ان کے والجماعت ان کے مقابلے میں یہ آیات لاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی صفات کا خود اثبات فرمایا ہے. اللہ نے کہا ہے اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اپنے علم سے. یہ جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ان پہ کبھی آپ غور کریں تو ہر نبی میں کوئی نہ کوئی اللہ کی خاص صفت جلوہ گر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی پر غور کرو اور اس کو فیض ملا ہے، اس ہستی کو اللہ کی محبت کی صفات میں سے. اللہ تعالیٰ بار بار ان کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں اپنا دوست بنا لیا تھا، ایسی ایسی آزمائشوں سے گزرے ہیں اور اس کے باوجود دیکھو ہمیں مانتے رہے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے ہاں سے جو روح اور روحانیت ہے اس کا مظہر ہے، قرآن نے بتایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے صفت کلام کا مظہر ہیں. کئی جگہ پہ ابھی آپ کے سامنے 40-50 جملے تو ایسے ہی باتوں میں ہی ہو گئے. اللہ سے بات کرنا کوئی آسان چیز ہے، اور حق تعالی شانہ نے جب بات کی ہوگی تو اس کائنات میں کتنی تبدیلیاں آئی ہوں گی. ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی کسی خاص صفت کا مظہر ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی صفت علم کا مظہر تھے. جو سب سے بڑی صفت ہے اللہ کی علم، اللہ نے اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حصہ دیا تھا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپ ہم سے دعا مانگا کیجئے کہ رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اور اسی لیے سب سے پہلی وحی اور اس کا بھی پہلا لفظ یہ کہا گیا کہ اقرا، پڑھیے. اس کا بھی تعلق علم سے ہے. وہ ابھی آیت گزری ہے سورہ نساء میں،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ نے آپ کو وہ کچھ سکھایا ہے جو اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے۔ ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے علم کو جوڑ دیا ہے کہ اللہ نے اپنے علم میں سے یہ قرآن نازل کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ، اور اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ جو چیز آپ کی طرف نازل اس نے کی ہے انزلہ، پہلی بات تو یہ کہ اس ذات نے خود نازل کیا ہے، اور کہاں سے؟ بعلم ہی، اپنے علم سے اس قرآن کو نکال کے دنیا میں بھیجا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طغرہ امتیاز ہے کہ اللہ کی صفت علم ان کے ساتھ ساتھ تھی۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کی تعبیر بھی علم سے فرمائی، اور آپ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے دودھ پیا ہے، اور اتنا دودھ پیا کہ اس کی تری میرے ناخنوں سے ظاہر ہونے لگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعبیر پوچھی صحابہ رضی اللہ عنہم نے، تو آپ نے فرمایا یہ علم ہے جو اللہ نے مجھے دیا۔ اور اسی لیے جب آپ معراج میں گئے تو فرشتوں نے آپ کے سامنے پیالے رکھ دیے اور کہا یہ شراب کا پیالہ ہے، اور یہ دودھ ہے، اور یہ شہد ہے، اور یہ پانی ہے، اور ان چاروں میں سے ایک چیز کو آپ کو چننا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا ایک پیالہ دودھ کا، اور جبریل امین نے کہا کہ اگر آپ یہ شراب والا پیالہ چن لیتے آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی۔ اور انہوں نے کہا الحمدللہ الذی ہداک للفطرہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آپ کو صحیح چناؤ، صحیح چیز چننے کی توفیق عنایت فرمائی ہے جو فطرت کے مطابق ہے، اور وہ علم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے متعلق کہا کہ اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے علم اپنے میں سے۔ اسی لیے جتنی قرآن پاک کی تعلیم عام ہوتی چلی جاتی ہے، بندے کا تعلق اللہ کی اس صفت علم سے جڑ جاتا ہے، اور پھر اس انسان کو صحیح علم نصیب ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد عمل نصیب ہو جاتا ہے، اور عمل کے بعد پھر کہیں اخلاص بھی آ جاتا ہے۔ ترتیب ہمیشہ صحیح عقیدے سے شروع ہوتی ہے کہ سب سے پہلے عقیدہ صحیح ہو، اس کے بعد صحیح علم حاصل کرے، پھر صحیح عمل حاصل کرے، اور صحیح عمل کے بعد چوتھے نمبر پر اخلاص آ جاتا ہے، اور اسی ترتیب سے لوگ چلا کرتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں بار بار اس ترتیب کا ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلے صحیح عقیدہ، اور وہ صحیح عقیدہ ظاہر ہے کہ قرآن بتاتا ہے کہ کون سا عقیدہ صحیح ہے اور کون سا عقیدہ غلط۔ اور اسی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سارے، اور خاص طور سے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہم وغیرہ اس پہ زور دیتے تھے کہ قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو اتنے بندوبست کر دیے تھے، اتنے کہ ان کی خلافت میں انہیں خط لکھا گیا کہ امیر المومنین اس شہر میں جو آپ نے فلاں صحابی رضی اللہ عنہ کو بھیجا ہے کہ ہمیں وہ قرآن کی تعلیم دیں، تو اس شہر میں کوئی مرد و عورت میں سے ایسا نہیں رہا جسے قرآن نہ آتا ہو، تو ان کا یہاں رہنا تو بیکار ہے، ہم کیا کریں گے انہیں رکھ کے؟ آپ نے تو معلم بھیجا ہے، ان کی ضرورت نہیں، یہاں کا ہر مرد اور عورت سب قرآن کو پڑھے ہوئے ہیں، آپ انہیں واپس بلا لیں، کیونکہ انہیں تنخواہ دینی پڑے گی۔ جو بھی شہر کے امیر گورنر جو بھی ہوں گے انہوں نے لکھا، تو اس پہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا انہیں وہیں رہنے دو اور ان سے کچھ حاصل کرو، اور رہ گیا پیسے کا معاملہ تو اس بات پہ نہ دو کہ تم ان سے قرآن نہیں پڑھ رہے، تو بے شک نہ دو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کی عزت اور احترام کرتے ہوئے انہیں پیسے دے دیا کرو۔ فرمایا پیسے بھی انہیں دو اور رکھو بھی وہیں۔ اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق جو خط لکھا ہے کوفہ والوں کو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ لکھا کہ آثرتہ علی نفسی، میں ابن مسعود کو تمہارا معلم بنا کر بھیج رہا ہوں، تعلیم ان سے حاصل کرنا، اور عمر نے اپنی جان کی قربانی دی ہے اس شخص کو جدا کرنے میں، یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بھیجنے میں۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ وَلَقَدْ عَلِمَ الْمَحْفُوظُونَ، یہ سب جانتے ہیں جو میری بات سن رہے ہیں کہ میں ان سب میں قرآن سب سے زیادہ جانتا ہوں، اور مجھے ہر آیت کے بارے میں پتا ہے کہ فی من نزلت،
کس آدمی کے بارے میں نازل ہوئی، این نزلت، کہاں پہ نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہ، وفیما نزلت، اور معاملہ کیا پیش آ گیا تھا، خدا نے وحی کیوں بھیجی. اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے بھی اٹھ کے انکار نہیں کیا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا، وَلَقَدْ عَلِمَ الْمَحْفُوظُونَ، یہ جنہیں یاد ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، یہ سب جانتے ہیں کہ مجھ سے بڑا قرآن کو سمجھنے والا کوئی نہیں، اور اگر اللہ کی قسم مجھ سے زیادہ قرآن کو کوئی سمجھتا تو میں اس کی خدمت میں حاضری دیتا. اگر میرے پاؤں ٹوٹ جاتے چلتے ہوئے تو میں گھٹنوں کے بل جا کے جاتا، گھسٹ کے، اور اس کے پاس جا کے قرآن سیکھتا. یہ ہے وہ چیز. اللہ نے فرمایا ہے، اللہ اس بات پہ قسم کھاتا ہے، وہ گواہ ہے کہ اس نے جو قرآن نازل کیا ہے اس نے اپنے علم سے نازل کیا ہے. والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے گواہ ہیں اس بات پر کہ اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے خدا نے اپنے علم سے اس چیز کو نکال کے انسانوں کو دیا ہے. اللہ کا کلام کرنا انسانوں سے ممکن ہی نہیں تھا. کہاں اللہ اور کہاں انسان. انسانوں میں آپس میں دیکھو تو 10 طرح کی نسبتیں چمار کو اور بادشاہ کو ہوتی ہیں. دونوں انسان ہیں، دونوں کھاتے پیتے ہیں، دونوں محنت مزدوری کرتے ہیں، 1000 چیزیں بادشاہ اور ایک چوڑے میں بھی مشترک نکل آتی ہیں. اللہ میں اور بندے میں کوئی چیز ہے ہی نہیں جو مشترک. اللہ اللہ ہے اور بندہ بندہ ہے. بندہ اپنی ذات سے کتنا ہی بلند و بالا کیوں نہ ہو، اللہ تو نہیں نہ بن جائے گا. کوئی چیز نہیں ہے. اور اللہ نے کلام فرمایا. اسی لیے بغیر مثال اور تشبیہ کے ایسے سمجھیے جیسے باپ بچے کی زبان میں بولتا ہے نا، توتلی زبان میں، اور بچہ چیز کو کہتا ہے چیجی، اور باپ بھی کہتا ہے چیجی، تاکہ بچے کے لیول پہ آ کے بات کرتا ہے تاکہ وہ اسے سمجھے. اللہ نے یہ قرآن انسانوں کی زبان کے مطابق نازل کر دیا تاکہ انسان اسے سمجھیں. وگرنہ حق تعالی شانہ اپنی شان کے مطابق اگر نازل کرتے تو پھر کون سمجھ سکتا تھا؟ پھر تو کوئی نہ سمجھ سکتا. یہ ان کی مہربانی ہے، ان کا احسان ہے، ہماری خاطر اتنی نیچے آ کے بات ہمیں سمجھائی ہے. مگر ایک نالائق لوگ بھی واقع ہوئے ہیں کہ اس کی بات کو نہیں سمجھنا. ساری دنیا جہان کی چیزیں پڑھ لیں اور خدا کی اس کتاب کو نہ پڑھیں، اور وہ بھی مسلمان. اللہ نے فرمایا فرشتے اس بات پر گواہ ہیں کہ ہم نے جو قرآن نازل کیا ہے یہ ہم نے اپنے علم سے بھیجا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور بس شہادت اور گواہی حق ظاہر کرنے کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے. اللہ تعالی ہی کافی ہے. فرشتے نہ بھی گواہ وہ بنائے تو بھی اللہ کی بات میں تھوڑا وزن ہے، لیکن اس نے فرشتوں کو بھی گواہ بنایا ہے تاکہ تم اس بات پر گواہ رہو کہ ہم نے اپنے علم سے یہ چیز مسلمانوں کو دی ہے اور انسانوں